ملتان میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آتا ہے کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کی لاش لے کر قبرستان میں پہنچتا ہے اور اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہوتے. وہ ایک گھر کی ایک چادر جو ہے وہ اس لپیٹ کر جو ہے وہ اس کو دفنانا چاہتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ملک پاکستان میں غربت کہاں پر ہے کہ ایک بندہ اس نے اپنے بیٹے کے کفن کے لیے کتنے در کھٹکائے ہوں گے. خدا کا واسطہ ہے میری مدد کریں, میرے ساتھ چلیں, میرا بچہ فوت ہو گیا ہے. یہ ملتان کا واقعہ ہے اور ملتان کا علاقہ رشید آباد بتایا جا رہا ہے. وہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے جو ہے وہ گھر کی چادر جو ہے نا اس کے اوپر ڈال کے اس کو دفنا رہا تھا. لیکن ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ وہاں پر ایک جو مقامی پولیس ہے, پولیس کو میں سلوٹ پیش کروں گا. کیا کمال انہوں نے کام کیا کہ اس پولیس والے نے, اللہ کا بندہ ہوگا کوئی, میں نہیں جانتا اس کو, نہ مجھے اس کا نام پتا ہے, نام پتا ہوتا میں لازمی اپریشیٹ کرتا, لیکن میں اس ٹائم ادارے کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. اس نے بہت اچھا کام کیا کہ اس پولیس والے نے, اللہ اس کو جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ خوشیاں دے, کروڑوں خوشیاں دے کہ اس بندے نے کفن لا کے دیا اور اس نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جا کر اس کو جو ہے وہ قبر میں لٹایا کہ کفن کا اس کا جو ہے وہ سارا خرچہ اس بندے نے پورا کیا, پولیس والے نے. اب دیکھیے کہ پولیس کے ہم کتنے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ پولیس میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہم ان کو سامنے لاتے ہیں, لیکن جہاں پر پولیس کا پازیٹیو فیس ہے اس کو بھی سامنے لانا ہے. یہ پازیٹیو فیس ہے کہ ایک بزرگ کی مدد کی. اس بزرگ نے 25 سال اپنے بیٹے کو پالا. آپ اندازہ لگائیے 25 سال کا وہ عدنان جس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اس نے پالا. خدا کی قسم اس کے لیے سب سے بڑا وزن ہی یہی تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. سب سے بڑا اس کے لیے جو ہے نا وہ ہلا دینے والا جو ہے ایک واقعہ تھا, وہ اس کا بیٹا, نوجوان بیٹا چلا گیا. اتنی بڑی بات ہے نا یہ, خدا کی قسم. دنیا میں سب سے بڑا غم اولاد کا غم ہے اور دنیا میں سب سے بڑی خوشی اولاد کی خوشی ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے کہ اس بندے نے, میں حیران ہوتا ہوں کہ اس بندے نے اپنے بیٹے کے کفن کے لیے کتنے در کھڑکائے ہوں گے, کتنے دوستوں کو اس نے فون کیا ہوگا, کتنے دوستوں کو کہا ہوگا کہ یار مہربانی کرو میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے یار. ایک طرف سے ہم دیکھیں کہ حکومت کے بے بہا خرچے, وزیروں مشیروں کے اوپر بے بہا پیسہ بہایا جا رہا ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں, الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں. لیکن ایک دوسرا سینیریو دیکھیں نا ذرا کہ ملک پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں. امیجن کریں کہ یار کہ ایک بندہ 25 سال جس نے اپنے بیٹے کو پالا ہو, 25 سال جس نے اپنے بیٹے, یار اس کے لیے سب سے بڑا غم یہ والا غم ہے کہ یار اس کا نوجوان بیٹا چلا گیا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس معاملے کو, وہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کسی کا نوجوان بیٹا اگر گیا ہے تو اس کو غم ہوگا کہ 25 سال اس بندے نے پالا ہے اور اس کا وہ نوجوان بیٹا چلا گیا. غربت اتنی کہ اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں. یار ہم غربت سے کتنا نیچے جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں. یہاں پر میری سب سے زیادہ یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں یار, کہیں پر جو ہے وہ آپ بازار میں کپڑے کی دکان ہے, کسی چیز کی بھی دکان ہے یار, وہاں پر ایک آپ بورڈ لگا دیں کہ آپ بھائی جان فری کفن یہاں پر ملتا ہے. اس طرح کے بورڈ لگا دیں, باہر پینافلیکس لگا دیں یار, فری یہاں پر جو ہے وہ ہم کفن دیتے ہیں, آئیں جی ہمارے پاس آ جائیں. آج کے دور میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ, میں حیران ہوتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں, قبریں نہیں ملتی, قبروں کے لیے جگہ نہیں ہے. سمجھ سکتے ہیں میری بات کو؟ ایک قبر اگر آپ کو جگہ بھی مل گئی ہے تو ایک قبر کفن دفن کا سارا خرچہ کم از کم 1,00,000-1,50,000 سے اوپر ہے. آپ اس 1,00,000-1,50,000 کو, اب ایک بندہ غریب بندہ, اس کے پاس 1,00,000-1,50,000 کہاں سے آیا؟ وہ تو بیچارہ
डेली कमाता खाता है, बस खत्म। उसके पास वो चीज ही नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा जिंदगी में। वो आगे वो एक भूखे से किसी बंदे ने पूछा ना कि 2 + 2 क्या होता है, उसने कहा 4 रोटियां, बस। गरीब की सोच बेचारे की, वो क्या करे, वो उधर खाना पीना करे, बच्चों को पाले। और हमेशा मैंने देखा है कि गरीब के बच्चे वैसे भी ज्यादा बीमार होते हैं। एक तो वो बेचारा केयर नहीं कर पाता बच्चों की सही तरीके से, बीमारियां उसको लग जाती है। हमारे लिए एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन गुर्बत की लकीर यार बहुत नीचे है, खुदा की कसम बहुत नीचे। मैं अगर आपको पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अपने वजन से ज्यादा केने सर पे लाद के जा रहे होते हैं। हमारा बेसिक मसला तालीम, पानी, रोटी, दवाइयां, ये हमारा बेसिक मसला है। हुकूमत को चाहिए, मरियम नवाज साहबा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन खुदारा इन मामलात को देखें। ये मामलात बहुत बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। मेरी बात याद रखिएगा, बहुत मुश्किल हालात हैं इस टाइम, लोग बड़े परेशान हैं। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ के ऊपर और मेहनत करें। गरीब को कुछ रोज़गार दे दें, गरीब का कुछ मंथली लगा दें, या किसी शहर में एक ऐसा निज़ाम बना दें कि भाई किसी के पास कफन दफन के पैसे नहीं है तो वो वहाँ पर फ्रंट डेस्क में जाकर वो कफन दफन के पैसे जो है वो वहाँ से ले सकता है। पैसे नहीं तो कम से कम कफन तो ही दे दें। भाई आज का दौर इंतहाई मुश्किल दौर चल रहा है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नहीं है पैसे, बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है। इस मुश्किल टाइम में अपनी अवाम का, अपने वोटर्स का, सपोर्टर्स का, इनका ख़ास ख्याल रखें। अपनी अवाम तो चलो है ही है, अपने उस इलाके को जब उस गरीब को देखेंगे ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद व्लॉग का एंड करता हूँ। इस टाइम जनूबी पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा वोट औरतों की बात कर रहा हूँ, वो पीपल्स पार्टी को पड़ता है। उसकी रीज़न क्या है? वो उन्होंने एक कार्ड चलाया हुआ है और उस कार्ड के ऊपर एक गरीब औरत है। मेरे काफ़ी सारी वो जो है वो मेरा इलाका वही जनूबी पंजाब का है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेरे जानने वाले हैं। तो वो औरतें कहती हैं चलो घर का राशन तो आ जाता है हमारा। समझ गए मेरी बात को? तो इसी तरीके से अपनी इस अवाम के साथ खड़े हूँ। खर्चे आप उधर भी करते हैं, वज़ीरों के ऊपर खर्चे करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा देखें, ये भी जो है वो इंसान है। वीडियो अच्छी लगे लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।